الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں کے اس دنیا میں 3 قسم کے گروپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ ایک وہ گروہ تھا جس نے اللہ اور اس کے نبی کی بات کو زبان سے بھی تسلیم کیا اور دل سے بھی تسلیم کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو یا وقت کا جو بھی نبی تھا اس کی بات کو من و عن تسلیم کیا۔ ان لوگوں کو متقی، مومنین اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو علی الاعلان جھٹلایا، نہ زبان سے مانا اور نہ دل سے مانا، علی الاعلان انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلایا اور مقابلے میں آئے
ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں، اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے زبان سے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا۔ زبان سے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، زبان سے وہ ہر چیز کا اقرار کرتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں بھی آ کر کھڑے ہو جاتے، غمی خوشی میں شریک ہوتے، لیکن دل سے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ صحابہ کو، نہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو وہ تسلیم کیا کرتے تھے۔ تو ان کو کہا گیا یہ منافق ہیں۔ اللہ رب العزت نے تینوں گروہ کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ پچھلے 3 جمعوں سے پہلے گروہ کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو رہا تھا کہ خالص مومنین اور متقین اور ایمان کی علامات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئیں کہ جن میں یہ علامات پائی جائیں گی وہی لوگ ہدایت پر ہوں گے، وہی لوگ فلاح پا جائیں گے، وہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہی لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ہر جگہ پہ کامیاب ہیں۔ اور آج دوسرے گروہ کا ذکر ہوگا کہ جنہوں نے علی الاعلان نہ دل سے تسلیم کیا، نہ زبان سے تسلیم کیا، اور مکمل طور پر وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے پیغمبر، جو لوگ کافر ہیں، کفر میں بڑے پکے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم برابر ہیں، اانذرتہم تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا ان کو تو نہ ڈرائے۔ ان کو اگر تو اللہ کے خوف سے ڈرائے تب بھی، ان کو نہ ڈرائے تب بھی، لا یؤمنون یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ان کے دلوں میں جو فرعونیت تھی، جبر تھا، بربریت تھی، آیا وہ آج ہمارے دلوں میں بھی تو نہیں؟ کہ ہم کہیں بس جو بات ہم نے کہہ دی ہے وہ حرف آخر ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد رہا 50 سال، بڑا عرصہ رہا ان کی خدمت میں، اور جس وقت وہ جانے لگا نا تو بہت بڑا ولی بن کے جا رہا تھا۔ آج تو جو 100 دفعہ تسبیح پڑھ لینا وہ کہتے ہیں مجھ سے بڑا ولی نہیں ہے، اور جس کو ماشاءاللہ 2 لفظ بولنے آ جائیں پھر وہ تو کہاں پہنچتا ہے، پھر وہ آپ جانتے ہیں۔ 50 سال
استاذ کے پاس رہا اور ہر وقت تیار کہ ابھی استاد آواز دے گا تو میں بالکل پہنچوں گا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اور جس وقت جانے لگا تو بہت بڑا ولی تھا، تو کہنے لگے کہ میں اب آپ سے جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا 2 کام کبھی نہ کرنا۔ تو وہ ذرا چکنا ہو گیا کہ اچھی نصیحت حضرت فرمانے لگے ہیں۔ کہا ایک خدائی دعویٰ نہ کرنا اور دوسرا پیغمبری کا دعویٰ نہ کرنا۔ تو وہ کہنے لگا جی حضرت ابھی بھی آپ کو میرے اوپر یہی امید ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ بھی کروں گا اور نبوت کا دعویٰ بھی کروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات کبھی نہیں کہنی، جو بات میرے منہ سے نکل گئی وہ حرف آخر ہے، یہ خدائی دعویٰ ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرنا۔ اور دوسری بات کہ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نے جو بات کہی وہ پکی ٹھکی سچ ہے، یہ نبوت کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی بات کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا اور نبی کی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس سے بچ کے رہنا، یہ کبھی بھی نہ کرنا۔ اور اس سے دور رہنا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ ضد اور عناد ان کافروں کے اندر موجود تھا جس کی وجہ سے ان کا دل سیاہ ہو گیا اور حق اور باطل ان کے سامنے بالکل نہیں آتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کو تم اللہ کے خوف سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، جنت کی خوشخبریاں دو، لیکن انہوں نے آپ کی بات کو نہیں ماننا ہے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ کئی کفار تھے جنہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ہر بات ان کی سچی ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا تو ابو جہل کی زبان سے ہوا۔ کہنے لگے میں اور ابو جہل کعبہ شریف کے پاس کھڑے تھے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو میں نے پوچھا اے چچا، یہ جو تیرا بھتیجا ہے یہ واقعی میں جھوٹا ہے؟ تو اس نے کہا اے میرے بھتیجے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، سامنے اللہ کا گھر ہے، میرا بھتیجا بالکل سچا ہے۔ ابو جہل کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، سامنے کعبہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے کعبہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا بھتیجا سچا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اور پھر کہتا ہے جی اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے۔ اللہ کی رحمت ایسے آتی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ چچا پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا کہ تو مانتا کیوں نہیں؟ تو اس نے پھر اپنا رونا رویا، جس طرح ہمارے ہاں روتے ہیں نا، اور جی میری بلادری ہے، جی
میں بڑا ہوں جی، میں یہ تھا جی، میں وہ تھا جی، وہ بھی اپنا رونا رویا۔ کہنے لگا انہوں نے حاجیوں کو ستو پلائے، ہم نے بھی پلانا شروع کر دیے، ٹکر میں تھے ہم۔ انہوں نے حاجیوں کو کپڑے پہنائے، ہم نے بھی پہنائے۔ انہوں نے پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا۔ لیکن ان کی قوم میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہم میں سے کوئی تھا نہیں، تو میں نے ان کی مخالفت شروع کر دی کہ ہم مانتے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں۔ لہذا برابری تب ہو کہ ہم مانیں، اگر مان لیں تو پھر ان کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، کیونکہ ضد نہیں تھا۔ عناد نہیں تھا ان میں، تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور فقہ کے بہت بڑے عالم بن کے سامنے آئے، اور اللہ رب العزت نے وجہ بھی بتا دی کہ کیوں نہیں ان کو ہدایت ملتی۔ کیوں اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ دنیا میں کوئی کافر ہی نہ رہے۔ اللہ نے وجہ بیان کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، حق بات ان کے دل میں اتر ہی نہیں سکتی، کیونکہ دل کالا ہو گیا ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگ گئی، حق بات ان یہ سننے کے باوجود سمجھ نہیں سکتے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر کفر کا پردہ آ چکا ہے، حق بات کو یہ دیکھتے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں سکتے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ کنکریاں اٹھائیں ہاتھوں میں اور دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھوں میں ہے وہ میرے بارے میں بتا دیں؟ تو کہنے لگا بتا دیں تو میں مان جاتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، اس نے ان کو پھینکا، کہنے لگا ان پہ بھی تمہارا جادو چل گیا ہے۔ یہ ضد اور عناد تھا جس کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء کو اللہ نے بند کر دیا کہ کسی طریقے سے بھی اس کو حق بات سمجھ ہی نہ آئے۔ تو یہ تھے پکے کافر جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ جیسے ہی آنکھیں بند انہوں نے سیدھا جہنم میں چلا جانا ہے، باہر رہنے کی ان کی کوئی جگہ نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حضرات سے محفوظ فرمائے اور دین کامل کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔